من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون
تعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ مختصر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں جناب احمد رضا صاحب سے آپ تشریف لائیں اور مختصر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مل کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج انشاءاللہ عز و جل ہم اوقات نماز کے کیلنڈر جو ہیں کیسے بنائے جاتے ہیں یہ سیکھیں گے. تو ذرا آج کا لیکچر مشکل ہوگا، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ باتیں نہیں کرنی. مثلا میں کافی لکھوں گا، کتنی دیر مجھے لکھنے میں لگ جائے گی، تو یہ نہ ہو کہ آپ ایک دوسرے سے مشورہ کرنے باتیں کرنے، یار یہ نہیں پتہ چل رہا تو یہ نہیں پتہ، تو وہ سارا نا میں پھر بار بار آپ کو کہنا پڑے گا کہ آواز نہیں آئے تو یہ اچھا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، پھر لائیو چل رہا ہوتا ہے پروگرام، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. تو ریکارڈنگ اچھی ہو جائے گی تو یہ ہے کہ اگر بعد میں بھی آپ کو موقع ملے گا تو پھر آپ اس میں سے دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. جی تیار ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اوقات نماز کے کیلنڈر بنانے کے لیے 5 چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر آپ کو گرپ ہونی چاہیے، اس کی معلومات آپ کو ہونی چاہیے. وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں میں لکھتا ہوں پھر ان کو سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے، دیکھیے جی. سب سے پہلے عرض بلد، نمبر 2 طول بلد، تیسرا اسٹینڈرڈ ٹائم، چوتھا میل شمس، اور 5ویں جو ہے ابتدائے ظہر گرینج. یہ 5 چیزوں کی معلومات آپ کو ہونی چاہیے، اور ان کے بغیر کہہ لیں کہ آپ اوقات نماز کا کیلنڈر نہیں بنا سکتے. تو یہ 5 چیزیں کیا ہیں ان کو میں سمجھاتا ہوں. یہ مختلف اصطلاحات ہیں. عرض بلد کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شہر کے لیے جب آپ کیلنڈر بنانے جائیں گے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ شہر کہاں پہ ہے. شہر کہاں پہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ شہر کہاں ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو عالمی معیارات ہیں ہمارے، ان معیارات میں جو کسی شہر کوئی شہر کہاں پر واقع ہے تو اس کے لیے ایک عالمی معیار ہے. اس کو ہم عرض بلد اور طول بلد سے ناپتے ہیں کہ یہ شہر کہاں پہ ہے. مثلا آپ سے کہا جائے کہ کراچی کہاں پہ ہے، لاہور کہاں پہ ہے، پشاور کہاں پہ ہے، تو اس کا ایک کہہ لیں کہ کچھ اصول قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں جن کو ہم عرض بلد اور طول بلد، یعنی کسی کی لوکیشن فائنڈ کرنی ہو، دیکھنا ہو کہ کوئی بندہ کہاں پہ ہے، تو اس کے لیے ہم عرض بلد اور طول بلد جو ہے وہ زمین کے اوپر استعمال کرتے ہیں. تو عرض بلد اس کو انگلش میں لیٹیچیوڈ کہتے ہیں. اگر آپ اس کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو انگلش میں گوگل وغیرہ پہ آپ سرچ کریں، کتابوں میں سرچ کر لیں، ڈکشنریز میں سرچ کر لیں لیٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، تو آپ کو اس کی ویڈیوز بھی آ جائیں گی اور بھی بہت سارا کہ لیٹیچیوڈ کیسے پتہ کرتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. تو انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں لیٹیچیوڈ. یہ ہوتا کیا ہے؟ کسی بھی جگہ کی، یعنی کوئی بھی جگہ جو ہے وہ خط استوا سے کتنی دور ہے. خط استوا کا پتہ ہے آپ کو، انگلش میں اس کو ایکویٹر کہتے ہیں. تو اب زمین کا خط استوا جس کے اوپر 21 مارچ کو سورج آتا ہے، اس پہ سے کراس کرتا ہے، وہ خط استوا جو کہ ہماری زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی دنیا اور ایک جنوبی دنیا. اس خط استوا سے وہ شہر کتنے زاویے پر ہے، کتنی دور ہے یہاں سے، اس لائن سے خط استوا سے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ عرض بلد کہلاتا ہے. بھولے گی تو نہیں یہ چیز؟ یعنی ہم مثلا کراچی ہے، یا ہم جس وقت میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو میں خط استوا سے کتنی دور ہوں، تو وہ کیا کہ ہوگا؟ میرا عرض بلد ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح کوئی شہر ہو
کہ کوئی بھی جگہ ہو دنیا میں کہیں پر بھی ہو تو اس کا عرض بلد کیا ہوگا کہ وہ خط استوا سے کتنی دور ہے، یہ اس کا عرض بلد ہے. یعنی ایک عرض بلد یا لیٹیچیوڈ کہنے سے صرف ہمیں کیا پتا چل گیا کہ وہ چیز جو ہے خط استوا سے بیسیکلی یہ کیا کہا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے کہ خط استوا سے وہ چیز کتنی دور ہے. اب خط استوا سے وہ چیز کتنی دور ہو سکتی ہے، اب آپ دیکھیں کہ کم سے کم ہم نے کیا لینا ہے، خط استوا سے کم دوری. اب یہ خط استوا ایسے پھیلا ہوا ہے، یعنی ایسے ہے یہ دائرہ، تو اب جب یہاں سے ہم جائیں گے تو چلتے چلتے یہ اور پھر چلتے چلتے یہاں پہ 180، یعنی یہاں سے 90 درجے اور 90 درجے سے یہاں پہ 180. اب ہم نے کسی بھی جگہ کی خط استوا سے کم دوری لینی ہے. وہ کم سے کم دوری کیا ہوگی اور کتنی ہو سکتی ہے یہ کم سے کم، یا یہ کم سے کم دوری زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھیں خط استوا سے ہم چلتے گئے یہاں 90 پہ آ گئے، تو جب ہم یہاں سے 91 پہ جائیں گے تو ادھر سے 89 نہیں ہو جائے گا. تو اس کا مطلب اس کا عرض بلد کیا ہوگا، 89 ہوگا، 91 نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے کم سے کم دوری لینی ہے. میری بات یہ سمجھ میں آ گئی؟ تو کسی بھی اب کیا ہوگا، دوسری چیز ایک اور کیا کہ خط استوا سے ہم شمالی جانب یا جنوبی جانب، یعنی کوئی بھی شہر جو ہوگا وہ خط استوا سے کس طرف ہوگا، یا تو شمالی جانب ہوگا تو یا جنوبی جانب ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوگا، عرض بلد جو ہے اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے، 90 ہو سکتی ہے، 91 نہیں ہو سکتی، یا 90 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اور دوسری چیز کیا ہوگی، یا تو وہ شمالی ہوگا کوئی شہر تو یا وہ جنوبی ہوگا. تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے دیکھیں گے، اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ زاویہ ہوتا ہے. 90 کیا ہے، زاویہ ہے. زاویہ 90 کیا، زاویہ کیا زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے، 360. لیکن ہم نے خط استوا سے دوری لینی ہے کم سے کم دوری، تو وہ کیا آ جائے گی ہمارے پاس، یہاں سے یعنی خط استوا سے کوئی شہر کتنے درجے دور ہے وہ ہمارا کیا ہو جائے گا، عرض بلد ہو جائے گا. اب آپ نوٹس ذرا نکالیے اور نوٹس پہ دیکھیے مختلف شہروں کے عرض بلد لکھے ہوئے ہیں. ذرا ایک مجھے سب سے پہلے پیج پہ ہی آ جائیں آپ. دارالعلوم نعیمیہ کے نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے 24.9292,445 نظر آ رہا ہے جی. یہ کیا ہے، یہ عرض بلد ہے. n کا مطلب ہے شمال، یعنی ہمارا دارالعلوم نعیمیہ جو ہے وہ 24.9292,445 درجے خط استوا سے شمالی جانب ہے. سمجھ میں آ گئی بات یہ؟ اب مزید شہروں کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا مزید باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں. آگے ٹیبل بنا ہوا ہے، غالباً آخری صفحات کے لگ بھگ ہوں گے یہ. جی دنیا کے چند مقامات اور ان کے عرض بلد اور طول بلد دیکھیے لکھے ہوئے ہیں. یہ دنیا والے پہلے آپ آ جائیں. یہ تقریباً 36 شہروں کے عرض بلد اور طول بلد لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ. لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ یہ بھی انگلش میں لکھے ہوئے ہیں. ذرا دیکھیے ان میں سے سب سے زیادہ عرض بلد کس شہر کا ہے؟ جی 78 نمبر آ گیا، اور ساتھ میں n لکھا ہوا ہے. دیکھیں اوپر سے لے کر نیچے تک پوری لائن دیکھیں عرض بلد کے ساتھ، یہاں تو n ہے یا s ہے. اس کا مطلب کیا ہے، یہاں شمالی ہے یا جنوبی ہے. اور زیادہ سے زیادہ ویلیو کتنی آ رہی ہے، 78 آ رہی ہے. اور باقی اس سے اب دیکھیں، چلیں ایک اور لیتے ہیں کہ خط استوا کے سب سے زیادہ قریب اور شمالی ہو. شمالی ہونا چاہیے. کتنا نمبر؟ شمالی شمالی n ہونا چاہیے اس کے ساتھ.
جی 33 دیکھیں ذرا 6.9271 اس سے کم دیکھیں کوئی ہے جس کے ساتھ n ہو. جی سمجھ میں آ گئی بات. یہ شہر جو ہے یہ خط استوا سے سب سے زیادہ قریب ہے جو لکھی ہوئی ہے لسٹ ہم نے جو بنائی ہوئی ہے اس میں. یہ اس لسٹ میں ہمارا سب سے, اور یہ شمالی بھی ہے. اب جنوبی ذرا دیکھ لیں کم سے کم جو قریب ترین ہو. جی یہ 13 نمبر پہ دیکھیے جو شہر آ رہا ہے ہماری اس لسٹ میں وہ خط استوا کے تقریباً اوپر ہی قریب تھوڑا سا جو ہے نا وہ موجود ہے. میرا خیال یہ بات آپ کو سمجھ لگ گئی, بس یہ آپ کی توجہ آپ کو سمجھانا ہی تھا. آگے چلتے ہیں. طول بلد کیا ہوتا ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیں خط استوا سے ہم دور تو چلے گئے, اس کو ہم نے کہہ دیا یہ کیا ہے عرض بلد. اچھا اب عرض بلد پہ تو یہ پوری لائن, یہاں پہ یہ شہر بھی مثلا 10 درجے پہ ہے, یہاں پہ یہ شہر بھی 10 درجے پہ ہے, یہاں سے یہ شہر بھی 10 درجے پہ, یہ بھی شہر 10 درجے پہ ہے. تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم کس شہر کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز چاہیے, وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہم طول بلد, انگلش میں کہتے ہیں اس کو لانگیٹیوڈ. نیٹ کے اوپر جب آپ کسی شہر کا ڈھونڈنا چاہیں کہ اس کا طول بلد عرض بلد کیا ہے تو آپ کیا لکھیں؟ لیٹیچیوڈ, لانگیٹیوڈ اور آگے شہر کا نام لکھتے ہیں, یا صرف لیٹ LAT اور لانگ اس طرح لکھ کے تو آگے شہر کا نام لکھ دیں گے سپیس دے کے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی گوگل جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس شہر کا طول بلد اور عرض بلد کتنا ہے. تو بآسانی آپ کو گوگل سے بھی یہ معلومات لے سکتے ہیں. لانگیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ گرینچ سے, یعنی پہلے گرینچ مرکز نہیں تھا, اب سورج چونکہ مشرق سے مغرب جو ہے وہ حرکت کرتا ہے, تو اب کوئی ایک پوائنٹ جس کو ہم مرکز مان لیں, عالمی معیار مان لیں, تو آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے, 500 سال پہلے کیا ہوا کہ لندن میں جو آبزرویٹری ہے گرینوچ, اس کو مرکز مانا گیا, اور اس کا جو دائرہ نصف النہار ہے اس سے دنیا کے شہر کتنی دور ہے کوئی جگہ, اس کو عالمی معیار مقرر کر لیا گیا. اب اس وقت سے کہہ لیں کہ وہی ہے, یعنی کہہ لیں کہ کوئی شہر لندن سے کوئی جگہ جو ہے جو لندن کا دائرہ نصف النہار ہے, جو اس کے دائرہ نصف النہار یا نیچے مریڈین لائن کہہ لیں, اس سے کوئی شہر کتنے دور مشرقی یا مغربی ہے, تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ طول بلد کہلاتا ہے. یاد رہے گی بات. یعنی کوئی بھی شہر یہاں سے, مثلا میں یہاں پہ کھڑا ہوں, تو اگر فرض کریں یہ اس کو معیار مقرر کریں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں سے مشرقی جانب کوئی شہر کتنی دور ہے, یا مغربی جانب جو ہے وہ کتنی دور ہے. اچھا اب ایک دائرہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 360 کا, یہ آپ کو پتا ہے. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو 180 یہ آ گئے, تو 180 یہ آ گیا. اس کا مطلب ہے کسی شہر کا طول بلد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی ویلیو کتنی ہو سکتی ہے؟ 180 ہو سکتی ہے. یہاں سے یہ دیکھیں, چونکہ ہم نے معیار کیا مقرر کر لیا؟ اب یہ والا, یعنی طول بلد, اور گنیا کہاں سے جائے گا؟ لندن سے. وہاں پر جو ایک جگہ ہے گرینچ, وہاں سے ہم کیا لیں گے؟ وہاں سے دوری لیں گے شرقی جانب, وہاں سے شہر جو ہے وہ مشرقی جانب ہے, یا وہاں سے کوئی شہر یا علاقہ جو ہے وہ مغربی جانب ہے. اب مغربی جانب اس کی ویلیو زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ یہ دیکھیں, یہاں سے چلیں گے چلتے چلتے 90 تو یہاں پہ آ جائے گا, 180 ہو سکتی ہے. اب کوئی شہر اگر 181 پہ ہے تو اس کا طول بلد 181 نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا؟ 171 غربی ہوگا. یعنی ہم اس کو 181 شرقی نہیں کہیں گے, بلکہ کیا کہیں گے؟ اس کو 179 غربی کہیں گے. میرا خیال یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی آپ کے. اسی طرح میں اگر یہاں پہ کھڑا ہوں تو میرا مشرق, میرے حساب سے مشرقی کیا ہو جائے گا؟ میرے یہاں سے بالکل جو نیچے آدھی رات کے وقت جہاں پہ یہ جو لائن بن رہی ہے, دائرہ نصف النہار بن رہا ہے, یہ پوری زمین کے گرد گھما دیں تو یہاں سے یہ سارا میرا مشرقی ہوگا, اور یہ سارا حصہ کیا ہوگا؟ میرا مغربی ہوگا. لیکن وہ میرا ہوگا کیونکہ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں, اس کو معیار مقرر کیا ہے. لیکن ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ یہ جو طول بلد ہوتا ہے اس میں معیار کیا لیا جاتا ہے کہ لندن سے, گرینچ سے جو شہر جو ہے وہ کتنے درجے دور ہے, تو وہ کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس. اور یہ بھی دوری ہم نے کیا لینی ہے؟ کم سے کم دوری لینی ہے.
یعنی یہاں سے لے کر کم سے کم دوری کتنی بن رہی ہے تو وہ یہاں پہ آئے گی. اب دیکھیں نوٹس کے اوپر پہلے یہی جو کھلا ہوا ہے آپ کے پاس جو ہم طول بلد اور عرض بلد مختلف شہروں کے دنیا کے لکھے ہوئے ہیں تو وہ ذرا دیکھیے جی. طول بلد والی لائن میں ای کا مطلب ہے ایسٹ یعنی شرقی ہے, یعنی گرینچ سے یہ مشرقی جانب ہے. اب دیکھیے جس کے ساتھ ای لکھا ہو اور زیادہ سے زیادہ ویلیو ہو, نمبر بولیں جی. جی 15 کے علاوہ دیکھیں کوئی اور. 15 نمبر پہ دیکھیے جو شہر آ رہا ہے 178 ہے اس کا, اور پھر نیچے آ رہے ہیں اگر آپ 35ویں شہر پہ تو 165 آ رہا ہے, لیکن وہ ڈبلیو ہے, ہمیں ای والا چاہیے. جی میرا خیال یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. اب یہاں پہ اوپر سے لے کر نیچے تک اگر آپ ذرا غور کریں, یا تو ای لکھا ہوا ہے تو یہاں ڈبلیو لکھا ہوا ہے. ای کا مطلب یہ ہے کہ یہ گرینچ سے مشرقی جانب ہے, اور ڈبلیو کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہاں سے مغربی جانب ہے. اور زیادہ سے زیادہ ویلیو دیکھیں آپ کو کوئی بھی 180 سے اوپر جاتی نظر نہیں آ رہی, 178 تک جا رہی ہے. جی سمجھ میں آ گئی بات. جی یہ بات آپ کو بتانی تھی. اب تیسری چیز آ جاتے ہیں ہم. یہاں پہ دیکھیے تیسری چیز ہے اسٹینڈرڈ ٹائم. ہاں یہ سوال بڑا مشکل ہے, اس کو ذرا پوچھ کے بتانا پڑے گا کہ وہ کیا ہوگا. یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر بالکل وہ 180 درجے پہ ہے تو پھر ہم اس کو کس طرف کریں گے, ادھر کریں گے یا ادھر کریں گے. یعنی کہہ لیں کہ وہ ہمارے پاس لائن تو بہت باریک, بال سے بھی زیادہ باریک آپ اس کو لیں, ٹھیک ہے. اب وہ کوئی شہر اب یہ لائن لگا دی, اب وہ کچھ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کچھ حصہ اس کا اس طرف ہوگا کچھ اس طرح, وہ تو لائن بہت باریک ہم اس کو یعنی کہہ لیں کہ لیتے ہیں تو وہ کچھ حصہ ہوگا, وہ اب لائن کے اوپر جو بھی آ رہا ہو شہر تو ہم کہہ دیں گے کہ 180 کے اوپر وہ آ رہا ہے شہر. جی آگے آ جائیں اسٹینڈرڈ ٹائم. جس ملک جس شہر میں ہم کیا معلوم کرنے جا رہے ہیں اس کے اوقات نماز معلوم کرنے جا رہے ہیں, ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پر عالمی گھڑی کا جو ٹائم ہے اس سے کتنا فرق ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان کے اوقات نماز نکالنے جا رہے ہیں تو پاکستان میں سٹینڈرڈ ٹائم کیا ہے, یعنی عالمی گھڑی سے ہمارا 5 گھنٹے کا فرق ہے. سمجھ میں آئی؟ تو ہم 5 گھنٹے لکھ دیں گے. اگر ہم انڈیا کے لیے اوقات نماز نکالنا چاہیں, انڈیا کے کسی شہر کے لیے, تو وہاں 5.5 ہے. چائنا کے کسی شہر کے لیے نکالنا چاہیں تو کیا ہوگا, چائنا کی گھڑی کے مطابق آپ ان کو اوقات نماز کا کیلنڈر بنا کے دیں گے نا, کہ پاکستان کی گھڑی کے مطابق بنا کے دیں گے. تو چائنا تو وہاں پہ 8 گھنٹے کا ٹائم رائج ہے, تو وہاں پر پھر کیا آ جائے گا, 8 آ جائے گا. اگر ہم عرب شریف کے کسی شہر کے لیے یعنی سعودی عرب کے کسی شہر کے لیے کیلنڈر بنانا چاہیں تو پھر یہاں پہ 3 گھنٹے آ جائے گا. 3 گھنٹے پہلے یا بعد میں, تو اسی حساب سے یہاں پہ جمع یا منفی کی علامت جو ہے وہ آ جائے گی. یہ ہو گئی 3 چیزیں. چوتھی چیز ہے ہمارے پاس میل شمس. یہ ہوتا ہے انگلش میں کہتے ہیں سن ڈیکلینیشن. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جس دن سن ڈیکلینیشن یا ڈیکلینیشن اس کو کہتے ہیں, میل شمس اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جس دن کے آپ اوقات نماز معلوم کرنے جا رہے ہیں, جس لمحے آپ وہ وقت نکال رہے ہیں, اس وقت سورج آسمانی خط استوا سے کتنا ہٹا ہوا ہے. اور یہ ٹیبل آپ کے پاس بنا ہوا ہے, دیکھیں ذرا نوٹس میں. جی یہی جو صفحہ ہے اس کی بیک سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں تو آپ کے پاس ہے ٹیبل آف سولر ڈیکلینیشن ویلیوز. تو جس دن کا آپ اوقات نماز نکالنے جا رہے ہیں اس لمحے سورج کتنا ہٹا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ 21 مارچ ہے تو خط استوا پہ آیا, تو 22 مارچ کو کیا ہوگا, وہ ہٹ چکا ہوگا. اب مثلا 21 مارچ کو دن کے 12 بجے اور 22 مارچ کو دن کے 12 بجے وہ کافی ہٹ گیا. تو اب وہ ہر وقت ہی ہٹ رہا تھا.
تو ایگزیکٹ اگر آپ ویلیو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت جس لمحے آپ اوقات نماز جس نماز کا معلوم کرنے جا رہے ہیں اس لمحے کا چاہیے. لیکن ہم یہاں پہ کیا کریں گے, ہم وہ اس لمحے کا تو نہیں کریں گے, ہم اس دن کا کوئی ایک استعمال کر لیں گے. سمجھ میں آئی؟ اور یہی ویلیوز یہ دیکھیں یہاں پہ تقریباً دن کے 12 بجے کی ایک ٹیبل آپ کو, اگر آپ نیٹ پہ بھی سرچ کرنا چاہیں تو یہی اوپر جو ویلیوز لکھی ہوئی ہیں ٹیبل آف سولر ڈیکلینیشن ویلیوز, اس کو آپ سرچ کریں تو اس طرح کا ٹیبل آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم جو کہلیں کہ بنائیں گے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے بنائیں گے. یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بھی آپ کے سورج کتنا ہٹتا ہے, روزانہ کیا ہے, تو سمجھ لیں کہ اب یہ دن کے 12 بجے کی سن ڈیکلینیشن کی ویلیوز آپ کے پاس ہیں, ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے کیلنڈر بنائیں گے. یہ ابتدائے ظہر گرینچ. پانچویں چیز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت, ظہر کی ابتدائے ظہر کا مطلب کیا ہے کہ سورج جو ہے یہ ہمارا دائرہ نصف النہار کے اوپر کتنے بجے آیا. تو اب ہم وہ ویلیو لیں گے سب سے پہلے گرینچ کی, یعنی ان کا ابتدائے ظہر کا وقت کیا ہے, یعنی مڈ ڈے کیا ہے, انگلش میں اس کو کہتے ہیں مڈ ڈے, دن کا درمیانی حصہ. انگلش کی ویلیوز میں اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کہ اگر آپ سرچ کرنا چاہیں نیٹ وغیرہ کے اوپر تو پھر آپ انگلش کے الفاظ لکھیں گے تو بہت ساری معلومات آپ کے آ جائے گی آپ کے پاس. اسٹینڈرڈ ٹائم کو ہم ٹائم زونز کہتے ہیں. تو ظہر کی نماز کا وقت گرینچ میں, ابتدائے ظہر گرینچ جو ہے جہاں وہاں پر کیا ہے, کیا اس کا وقت ہے, یہ ہم یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ ہمیں چاہیے. میں پھر دہراتا ہوں ان کو. کسی بھی شہر کے لیے اوقات نماز معلوم کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں. جو آسان ترین طریقہ جو یہاں پہ رائج ہے اور ہر جگہ پہ یہی سکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, تو میں بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں چونکہ یہ جلدی اس سے اوقات نماز کے کیلنڈر بن جاتے ہیں. نمبر 1 عرض بلد چاہیے کہ وہ شہر خط استوا سے کتنی دور ہے. دوسری چیز کیا چاہیے, اس کا طول بلد چاہیے کہ وہ گرینچ سے کتنی دور ہے. تیسری چیز سٹینڈرڈ ٹائم چاہیے کہ ٹائم زون اس ملک میں کتنے گھنٹے کا ہے, پہلے کا ہے یا بعد کا ہے, وہ +5 گھنٹے ہے کہ -5 گھنٹے ہے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا ہے میلے شمس, یعنی جس وقت جس دن کے آپ اوقات نکالنے جا رہے ہیں اس دن جو ہے سورج آسمانی خط استوا سے کتنا ہٹا ہوا ہے. اور پھر 5ویں چیز کیا ہے کہ ابتدائے ظہر گرینچ, یعنی گرینچ میں اس دن نماز ظہر کا وقت یعنی سورج انتہائی بلندی پر کب آ رہا ہے, مڈ ڈے کب ہے. تو یہ آپ کو 5 ویلیوز پتا ہونی چاہیے. تو یہ ابھی میرا خیال یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں اب کیلکولیشن کی طرف. اب فرض کرتے ہیں کراچی میں ہم دارالعلوم نعیمیہ میں ہیں اور اسی کے آج کی تاریخ یعنی 24 جنوری کے اوقات نکالنا چاہتے ہیں. یعنی 24 جنوری کراچی. جی اب ہم ذرا دیکھیے, ہم یہ ویلیوز لکھتے ہیں, یہ آپ کے پاس آ جائے گی. جو میں نے لکھا ہوا ہے آپ اسی کو کاپی کیجئے گا. تو ایک آپ کے پاس صحیح جو ہے نا, یعنی کہہ لیں کہ ایک لکھا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا. آپ کیا کریں گے, کیلکولیٹرز وغیرہ استعمال کر کے ویلیوز نکالیں گے. اگر وہی بالکل ٹھیک آ گئی تو اس کا مطلب آپ کو کام کرنا آ گیا. پھر اس کے بعد اس میں ویلیوز چینج کر کے تو پھر آپ کوئی سا بھی جو ہے وہ کیلنڈر بنا سکیں گے. آپ کو پتا چل جائے گا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے, دیکھیں جواب یہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. عرض بلد سب سے پہلے میں لکھ رہا ہوں, وہ آ جائے گا 24.92 n. طول بلد ہے دارالعلوم نعیمیہ کا 67.0790 ای کا مطلب شرقی, ایسٹ. تو یعنی اتنے درجے پر یہ موجود ہے, کہاں سے, گرینچ سے. اور عرض بلد کا مطلب کیا ہو گیا کہ خط استوا سے شمالی جانب جو ہے 24.92 پر دارالعلوم نعیمیہ یہ ہمارا ہے. اسٹینڈرڈ ٹائم پاکستان میں جو گھڑی رائج ہے 5 گھنٹے کی گھڑی رائج ہے, تو میں 5 گھنٹے کو اس طرح لکھ رہا ہوں. میلے شمس آج 24 جنوری کا ذرا آپ اپنے نوٹس میں دیکھیے کہ کیا آ رہا ہے. 24 جنوری کے -19.44 یہ لے لیں جی, یہی ہے
बड़ा मैं इस वजह से नहीं लिख रहा कि मैं बहुत सारा काम अभी इस पे लिखना है तो वो फिर मिटाना पड़ेगा, तो मैं चाह रहा हूं कि पूरे जो एक ही पिक्चर में औकात नमाज का पूरा जो है ना वो आ जाएगा आपके पास तस्वीर में। जी -19.44 मेले शम्स, जी यही है 24 जनवरी का। जी आगे देखें, इब्तिदाए जोहर ग्रीनिच, इस टेबल की बैक साइड पे देखें, इसके साथ ही मेरा ख्याल लगा होगा जिस पे लिखा हुआ है सोलर नून कैलेंडर फॉर ग्रीनिच। जी नजर आ रहा है। अब यहां से आप क्या करें, 24 जनवरी का इब्तिदाए जोहर 12-12-03, जी ये लें 12-12-03। जी ये सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वैल्यूज अपने पास लिख लेनी है। अब देखें आगे क्या करना है, जरा समझने की कोशिश करनी है। मैं पहले तरीका समझाऊंगा कि हम क्या करेंगे, फिर वो मैं करना शुरू कर दूंगा, जिस तरह हमने उस दिन किया था जब हमने हिजरी से ईसवी और ईसवी से हिजरी निकालना शुरू किए थे। तो उसमें भी हमने क्या किया था कि सबसे पहले मैंने तरीकाकार बताया आपको कि इस तरह करके करेंगे और फिर आगे। तो आज भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको तरीकाकार बताता हूं कि हम इस तरह करके औकात नमाज जो है वो निकालेंगे। सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि इन वैल्यूज को लेकर हमने अपना वक्त जोहर निकालना होता है। यानी सबसे पहले हम कराची का इब्तिदाए जोहर का वक्त जो है वो निकालेंगे कि कराची में जोहर की नमाज का वक्त जो है वो कितने बजे होगा। अब क्या हुआ, हमारे पास मौजूद क्या था, ग्रीनिच का वक्त जोहर था, इब्तिदाए जोहर। उस वक्त जोहर को इस्तेमाल करते हुए और इन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए हमने सबसे पहला काम क्या किया कि अपना वक्त जोहर, यानी जिस शहर के लिए हम कैलेंडर बनाने जा रहे हैं उसका इब्तिदाए जोहर का वक्त जो है वो हम निकालेंगे। याद रहेगी ये बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि ये बुनियादी वैल्यू होगी, यानी हमारा इब्तिदाए जोहर का वक्त। अब देखिए कि हमें पता है कि यहां से 90 दर्जे पहले तुलू होता है, ऐसे ही। लेकिन हम 90 दर्जे का जाविया जो यहां पे लिखेंगे वो 90 दर्जे नहीं लिखेंगे, वो कल मैंने आपको बताया था 90.8333 लिखेंगे फार्मूले में। वो 90.8333 जो है वो तुलू और गुरूब के लिए क्यों लिखेंगे, उसकी वजह ये है, यानी कह लेंगे जाविया हमें चाहिए। जाविया क्या होगा, जब तुलू और गुरूब की बात होगी तो हम फार्मूले में 90.8333 इस्तेमाल करेंगे। उसकी वजह क्या है कि 90 दर्जे पर तो हमें सूरज का मरकज मिलेगा, लेकिन हमें सूरज का मरकज तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए पहली किरण। तो पहली किरण पे सूरज मजीद नीचे होगा, तो जब मजीद नीचे होगा तो हमें क्या चाहिए, वो वक्त चाहिए। तो उसके लिए हमें जाविया क्या लगाना पड़ेगा, 90.8333 फार्मूले पे लगाएंगे तो वो पहली किरण कब चमकेगी वो हमारे पास जो है वो जवाब आएगा। फिर उसके बाद जब हम मालूम करने जाएंगे ये सुबह सादिक का वक्त, तो हम फार्मूले में क्या लगाएंगे, 108 दर्जे फीड करेंगे, लिखेंगे कि उस वक्त फजर के वक्त सूरज जो है यहां जो हमारे सर से 108 दर्जे नीचे होता है। तो हम क्या करेंगे, फजर के लिए, फजर की नमाज के लिए और इशा का वक्त जब हम लिखेंगे फार्मूले के लिए, तो वहां पर जो जाविया लगाएंगे वहां पर 108 दर्जे लगाएंगे। चूंकि हमें पता है कि उफुक से जब सूरज जो है वो 18 दर्जे नीचे होता है तो फजर की नमाज का वक्त शुरू होता है। इसी तरह जब नीचे चला जाता है 18 दर्जे तो फिर भी क्या होता है, इशा की नमाज का वक्त शुरू होता है। अच्छा, अब देखें तरीकाकार क्या होगा। नमाज जोहर का वक्त हमारा आ गया, अब हम दौरानिया मालूम करेंगे कि उस दिन सूरज जो है ये 90.8333 या 108 दर्जे कितनी देर में तय करता है। समझ में आई? यानी 90.8333 का जो ये जाविया है, यानी यहां से लेकर ये इतनी दूरी जो है सूरज कितनी देर में तय करता है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दुरानिया आ जाएगा। हम ये जो 90.8333 वाला दुरानिया है इसको माइनस कर देंगे जोहर की नमाज के वक्त से, तो हमारे पास तुलू का वक्त आ जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरह हम मालूम करेंगे 108 दर्जे का दुरानिया।
تو 108 درجے کا دورانیہ معلوم کر کے ہم کیا کریں گے؟ ظہر کی نماز کے وقت میں سے مائنس کر دیں گے. جب ہم مائنس کریں گے دورانیہ مائنس کیا ظہر کی نماز میں سے, تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس؟ صبح صادق کا وقت آ جائے گا. اگر ہم یہی دورانیہ جمع کر دیں گے ظہر کی نماز کے وقت میں تو عشاء کی نماز کا وقت آ جائے گا. اسی طرح 90.8333 والا جو دورانیہ ہم نے معلوم کیا تھا, اس کو جب ہم جمع کریں گے نماز ظہر کے وقت میں تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس؟ غروب کا وقت آ جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ سورج طلوع کے وقت کس درجے پہ ہوتا ہے, غروب کے وقت کس درجے پہ ہوتا ہے؟ 90.8333 اس کے لیے فارمولے میں استعمال ہوگا. اور فجر و عشاء کے وقت کتنے درجے پہ ہوتا ہے ہمارے سر سے؟ تو وہ کیا ہے؟ 108 درجے ہوتا ہے. تو ہم یہ 108 درجے والا دورانیہ اور 90.8333 والا دورانیہ معلوم کریں گے, اور جب ہم کیا ہے یہاں اس میں سے مائنس کریں گے یہ, تو ہمارے پاس طلوع کا اور فجر کا وقت آ جائے گا. جب ہم اس ویلیو میں یعنی ظہر کی نماز کے وقت میں سے اس جمع کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ غروب کا اور عشاء کی نماز کا وقت آ جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنے ہو گئے؟ ظہر کی نماز کا وقت ہم نے نکال لیا تھا, پھر طلوع آ گیا, غروب بھی آ گیا, فجر بھی آ گیا, عشاء بھی آ گیا. اب اس میں کیا رہ گیا؟ عصر کی نماز کا وقت رہ گیا. وہ کیسے معلوم کریں گے؟ اس وقت سورج کا زاویہ کیا ہوگا؟ 2 گنا ہو. اب یہ روزانہ بدلے گا. عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوگا؟ یعنی اس وقت سورج جو ہے ہمارے سر سے کتنے درجے پر ہوگا؟ یہاں پہ ہوگا, یہاں پہ ہوگا, یہاں پہ ہوگا. سایہ 2 گنا سایہ اصلی کے علاوہ کب بنے گا؟ یہ ہمیں روزانہ کا نکالنا پڑے گا. اس کے لیے یہ 90 یا اس طرح کا کوئی زاویہ جو ہے وہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ نماز عصر کا وقت نکالیں گے. نماز عصر کا وقت نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں وہ زاویہ سب سے پہلے معلوم کرنا پڑے گا کہ عصر کی نماز کے وقت اس دن سورج کس زاویے پہ ہوگا کہ سایہ اصلی کے علاوہ سایہ جو ہے وہ 2 گنا بن رہا ہو. تو سب سے پہلے ہم نے زاویہ معلوم کریں گے, یعنی زاویہ عصر معلوم کریں گے. زاویہ اثر معلوم کرنے کے بعد اتنا زاویہ سورج کتنی دیر میں طے کرے گا تو ظہر کے وقت میں مائنس کر دیں گے تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس؟ کہتے نہیں, کیا غلط بولا میں نے ابھی؟ جمع کریں گے. ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہونا ہے. تو جب ہم یہاں سے لے کر سورج وہ زاویہ کتنی دیر تک طے کرتا ہے, کتنی دیر میں طے کرتا ہے, وہ زاویہ لے کر ظہر کے وقت میں جمع کریں گے تو ہمارے پاس عصر کی نماز کا وقت آئے گا. سمجھ میں آئی؟ ظہر کی نماز کا وقت ہی ہر جگہ استعمال ہوگا. پھر ظہر کی نماز کے وقت میں ہم یہاں تو جمع کر رہے ہوں گے ٹائم, یہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ مائنس کر رہے ہوں گے. جو نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ پہلے آتے ہیں ان کا دورانیہ مائنس ہوتا چلا جائے گا, اور جو بعد میں آتے ہیں نماز ظہر کے ان میں جمع ہوتا چلا جائے گا. آسان سی بات ہے. تو اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اس فارمولے کو استعمال یعنی یہ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم معلوم کریں گے اپنی نماز ظہر کا وقت, یعنی کراچی کے لیے اس دن کا نماز ظہر کا وقت معلوم کریں گے. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ یہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو ہم سب سے پہلا جو مشکل کام ہے کہ ہم عصر کی نماز کا زاویہ معلوم کر لیں گے کہ عصر والا مسئلہ تو حل ہونا کہ اس دن سورج کتنا ہے. تو عصر کا زاویہ معلوم کریں گے ایک فارمولا لگا کر, تو زاویہ آئے گا ہمارے پاس. جب زاویہ آ جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنی دیر میں سورج اس کو طے کرتا ہے. وہ دورانیہ معلوم کر کے ہم ظہر کی نماز میں جمع کر دیں گے. تو جب جمع کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ عصر کی نماز کا وقت آ جائے گا. یعنی سب سے پہلے آپ نے ظہر کی نماز کا وقت معلوم کیا, پھر آپ نے عصر کی نماز کا معلوم کیا, پھر ہم اسی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ زاویے جو ہے یہ لگائیں گے اور پھر ان کی ویلیو نکالتے چلے جائیں گے. کرنا شروع کریں جی. تیار ہیں آپ سب؟ اچھا, گفتگو نہیں کرنی آپ نے, ٹھیک ہے نا. آپ چونکہ میں لکھتا ہی جاؤں گا سمجھاتا بھی جاؤں گا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, تو بعض اوقات جو ہے نا دوست احباب جو ہے وہ مشورہ شروع کر دیتے ہیں آپس میں. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا, پھر میں ڈسٹرب ہوں گا تو پھر میں بار بار یہی الفاظ دہراؤں گا تو اچھا نہیں لگتا. جی میں پھر دہراتا ہوں, ذرا غور کر لیں. سب سے پہلے ہمیں یہ 5 چیزیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جب یہ 5 چیزیں آپ لکھ لیں گے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں لکھا ہوا ہے ابتدائے ظہر گرینچ. ظہر کا وقت تو وہاں کا دیا ہوا ہے, تو ہم نے وہاں کا وقت کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اپنا وقت چاہیے.
تو ہم کیا کریں گے, ان کے وقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنا نماز ظہر کا وقت نکالیں گے. تو نماز ظہر کا وقت کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے سر کے اوپر سورج جو ہے وہ کتنے بج کر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پر آئے گا, یہ ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی. یہ بنیاد ہوگی ہماری. یہاں سے پھر باقی اوقات نماز جو ہیں وہ نکلیں گے. یہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ جو اوقات ہم دورانیہ معلوم کریں گے ہر کا مطلب کیا ہے کہ جس نماز کے لیے اس وقت سورج کس پوزیشن میں ہوتا ہے, کس زاویے پہ ہوتا ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ طلوع اور غروب کے وقت 90.83 زاویہ ہوتا ہے. تو یہاں سے لے کر یہ والا ہو گیا. تو اگر ہم طلوع کا وقت معلوم کریں گے تو یہ دورانیہ لے کر اس کو مائنس کر دیں گے ظہر کے وقت میں, تو ہمارے پاس طلوع کا وقت آ جائے گا. اگر ہم یہ دورانیہ معلوم کر کے جمع کر دیں گے ظہر کے وقت میں تو کیا آ جائے گا, غروب کا وقت آ جائے گا. ہم 108 درجے کا دورانیہ لے کر ہم جمع کر دیں گے ظہر کے وقت میں تو عشاء کا وقت, اور اگر مائنس کر دیں گے تو صبح صادق کا وقت آ جائے گا ہمارے پاس. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار ہم اختیار کریں گے. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جی یہاں پہ ہمارے پاس اب زاویہ اثر نہیں ہے. جی سب سے پہلے ہم اپنا ظہر کی نماز کا وقت کیسے معلوم کریں گے, ذرا لکھیے اس کا فارمولا کیا ہوگا. اس کو میں لکھ رہا ہوں مقامی ابتدائے ظہر. تو آپ کیا کریں گے, ابتدائے ظہر گرینچ لیں گے. جی کیا لکھا, ابتدائے ظہر گرینچ, یعنی اپنا آپ نے اپنے شہر کا ظہر کی نماز کا وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کب شروع ہو رہا ہے. تو اس کے لیے کیا کریں گے, ہم گرینچ کا وقت ظہر لیں گے جمع, پھر یہ بریکٹ لگائیں گے, اسٹینڈرڈ ٹائم لیں گے جو لکھا ہوگا مائنس طول بٹا 15. جتنا طول بلد ہوگا اس کو آپ 15 پر تقسیم کریں گے, اس کو حل کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. تو بہت آسان طریقہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ویلیوز لکھیے آپ, دیکھیے ادھر کتنا بن رہا ہے, 12:12 اور 3 سیکنڈ جمع یہ بریکٹ لگائیں, اسٹینڈرڈ ٹائم کیا ہے ہمارے پاس 5 گھنٹے. یہ اسی طرح لکھا جائے گا اور پھر مائنس طول آ گیا ہمارے پاس 67.0790 اور اس کو 15 پہ ہم نے تقسیم کر دیا تو یہ آ گیا ہمارے پاس. اب سائنٹیفک کیلکولیٹر میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ آپ یہ جتنی بھی رقم ہے آپ بآسانی اس کیلکولیٹر کے اوپر لکھ سکتے ہیں. کن کن کے پاس ہیں کیلکولیٹرز؟ اب ٹائم جو ہے وہ کیسے لکھیں گے ذرا دیکھیے گا. آپ کے کیلکولیٹر کے اوپر جہاں پر گنتی والے بٹن ہیں 1 2 3 4 لکھا ہوا ہے, یہاں سے ختم ہوتے ہیں اوپر کی طرف, تو دوسری لائن جو اوپر ہوگی تو اس سے دوسرا بٹن, الٹے ہاتھ سے دوسرا بٹن دیکھیے اس طرح کا بنا ہوگا. یہ ڈگری منٹ سیکنڈ یا ٹائم لکھنے کے لیے یہ بٹن استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح بریکٹس ڈالنی ہو سائنٹیفک کیلکولیٹر پہ تو وہ اس کے لیے آپ کو یہ بریکٹس بھی لگی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. جی اب ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے ٹائم لکھیں گے کیلکولیٹر کے اوپر, تو 12 لکھ کر ہم یہ والا بٹن دبا دیں گے. اس سے وہ کیا سمجھ جائے گا کہ یہ ٹائم لکھا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد پھر 12 لکھیں گے, پھر یہ بٹن دبا دیں گے, اس سے اسے پتا چل جائے گا کہ یہ منٹ لکھ لیے اس نے. پھر اس کے بعد کیا ہے 0 3 یا صرف 3 لکھ کر آپ پھر یہ بٹن دبائیں گے تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ سیکنڈز اس نے لکھ دیے یہ کیلکولیٹر میں. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں, جمع کا بٹن دبائیں گے, پھر یہ بریکٹ یہ جو ہوگی, یہاں تو میں نے اس طرح کی بریکٹ لکھی ہے لیکن کیلکولیٹر میں یہ والی بریکٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی, آپ نے یہی دبا دینی ہے. یہ دبائیں گے, پھر اس کے بعد صرف 5 لکھیں آپ, یعنی 5 لکھ کر اور پھر یہ والا بٹن آپ دبا دیں.
باقی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں نے خوبصورتی کے لیے کہ لکھنے میں اچھا لگے تو وہ تو کیلکولیٹر میں یہ سارا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف 5 لکھ کر یہ دبا دیں، یہ 5 لکھ کر یہ دبائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ٹائم کی بات کر رہا ہے، کہ وقت لکھ رہا ہے، ڈیجٹ نہیں لکھ رہا، ٹائم لکھ رہا ہے یہ۔ پھر اس کے بعد مائنس کا بٹن دبائیں، پھر اس کے بعد 67.0790 اور یہاں کے پھر یہ بٹن دبا دیں اور تقسیم کر دیں 15 سے، اور پھر یہ والی بریکٹ جو ہے یہ بند والا یہ والا نشان لگا دیں آپ۔ یعنی کہہ لیں کہ جو کچھ میں نے یہاں پہ لکھا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، سائنٹیفک کیلکولیٹر کے اوپر آپ نے بٹن دبا دینے ہیں جو جو لکھا۔ اب آپ کو یہ صحیح لکھنا آنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا کریں گے، اتنی رقم لکھنے کے بعد آپ جب برابر کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا، اور وہ سارا یہ فارمولا حل کر کے تقسیم وغیرہ کر کے تو آپ کو جواب دے گا جو کہ کچھ اس طرح کا ہوگا۔ میں آپ کو کر کے تھوڑا سا، جی کتنا آ رہا ہے ذرا بتائیے گا۔ جی آپ کے پاس آئے گا جواب اس کا 12:43:44.04۔ یہ جی آپ کی نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ کوئی مشکل؟ اب نہ کیلکولیٹر ہوگا ہمارے پاس تو نہ ہم نکال پائیں گے۔ تو چند ایک کیلکولیٹر جتنے کہ مجھے دستیاب ہوئے میں لے کے آیا ہوں تو وہ وہاں سے آپ کو مل جائیں گے۔ میں نے بار بار عرض کیا تھا کہ آپ نے باتیں نہیں کرنی۔ ہاں سائنٹک ہے، آپ نے کہیں بٹن دبانے میں غلطی کی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں 3 کے بعد بھی آپ نے یہ بٹن دبانا ہے، 3 لکھنے کے بعد بھی آپ نے یہ بٹن دبانا ہے، پھر وہ سیکنڈ سمجھے گا۔ لکھنے میں ہم نہیں لگا رہے یہ ڈاٹ، لیکن جب آپ کیلکولیٹر کے بٹن دبائیں گے تو پھر آپ یہ کام کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ صرف 5 لکھ کر آپ یہ بٹن دبا دیں، مائنس وہ لکھ کر تو پھر آپ تقسیم 15 کریں تو آپ کے پاس یہ جواب آ جائے گا۔ اچھا یہ اٹھ کر جانے کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اب کوئی اٹھ کے نہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کی وہ توجہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیلکولیٹرز نہیں ہیں، سب کے پاس، تو اب آپ بور آپ ہو رہے ہیں، تو جن کے پاس ہیں تو وہ شوق سے لگے ہوئے ہیں۔ تو اب اتنے دنوں سے میں کہہ رہا تھا تو وہ اس وجہ سے کہہ رہا تھا نا جی۔ دیکھیے ہم نے کیا کیا ہے، ظہر کی نماز کے وقت میں، یعنی یہ اتنا لمبا چوڑا ہم خود سے جمع تفریق ضرب تقسیم نہیں کر رہے، وہ کیلکولیٹر میں بٹن دبائے، اب صحیح بٹن دبانے آپ کو آنے چاہیے، تو آپ بٹن دبائیں تو کیا آپ کے پاس آ جائے گا، یہ جواب آ جائے گا۔ اب یہاں پہ ذرا غور کریں ہوا کیا ہے۔ یہ ظہر کا وقت ان کا تھا، یہ 67.0790 یہ کیا ہے، طول بلد ہے۔ طول بلد کا مطلب کہ ہم گرینوچ سے کتنی دور ہیں، تو یہ ہم یہ اتنے فاصلے پہ تھے، اتنے زیادہ، تو یہ ہم نے اس طول بلد کو تقسیم کیا 15 سے، تو 15 سے کیوں تقسیم کیا، تو زاویے کو ٹائم بنانے کے لیے ہم نے 15 سے تقسیم کیا۔ یہ زاویے کو ٹائم بنانے کے لیے 15 میں تقسیم کرنے کا کیا مطلب یہ کہ پورے 300 پورے دائرے میں کتنے ہوتے ہیں درجات، 360، تو پورے جو دائرے میں جتنی دیر میں سورج یہ گھومتا ہے ہماری فرضی گھڑی، اس میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو اس کو ذرا تقسیم کریں تو کیا جواب آیا، 15 جواب آ گیا۔ اب اگر آپ کیا کریں، 360 کو تقسیم کر دیں 15 سے تو کیا 24 جواب نہیں آئے گا، ایسے ہی آئے گا نا۔ اب
اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم 180 کو تقسیم کر دیں 15 سے تو کیا جواب آئے گا؟ تو 12 گھنٹے آ گئے. اب یہ آپ دیکھیں زاویے کو تقسیم کرتے جا رہے ہیں 15 سے تو آپ کو وہ ٹائم بتاتا جا رہا ہے. اب کچھ اس کو چینج کر لیں. مثال کے طور پہ آپ 67.0790 جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کو تقسیم کر دیں 15 سے تو دیکھیں کیا آیا جی. 67.0790 تقسیم 15 اور پھر یہ والا بٹن دبا دیں آپ. تو میں نے جب یہ دبایا تو یہ 4 گھنٹے 28 منٹ اور 18.96 آ گیا ہمارے پاس. یہ کیا آیا؟ یہ آیا کہ کراچی دارالعلوم نعیمیہ میں سے سورج جو ہے 4 گھنٹے 28 منٹ 18.96 سیکنڈ بعد پہنچے گا گرینچ میں, یا وہاں سے اتنا ٹائم پہلے جو ہے ہمارے سر کے اوپر ہوگا. اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ یہ چھپ گئی. اب یہ ٹائم آ گیا, حالانکہ آپ کے پاس زاویہ تھا. زاویے کو ہم نے جب تقسیم کر دیا 15 سے تو ٹائم آ گیا ہمارے پاس. اس کو ہم نے 5 گھنٹے میں سے مائنس کر کے یہ سارا حل کیا اکٹھا تو ہمارے پاس کیا آ گیا؟ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. اب ایک بات آپ نے جو یاد رکھنی ہے کیلکولیشنز میں وہ یہ ہے کہ ایک جیسی چیزیں ایک جیسی چیزوں میں جمع یا تفریق ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ ایک جیسی چیزیں ایک جیسی چیزوں میں جمع یا تفریق ہوتی ہیں. اگر آپ ویلیوز لکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری اور ابھی جو اور کتنی ساری ہم لکھیں گے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں سے جو رقم آپ لکھ رہے ہیں وہ زاویہ کون سا ہے, اس میں وقت کون سا ہے یعنی ٹائم, اور تیسری دورانیہ ہے کہ یہ جو آپ لکھ رہے ہیں یہ زاویہ لکھ رہے ہیں یا ٹائم لکھ رہے ہیں, گھڑی کا وقت لکھ رہے ہیں یا کہ دورانیہ لکھ رہے ہیں. یعنی ہر فگر جو آپ لکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ. اب مثلا یہاں پہ آپ نے ٹائم لکھا ہے, یہ ٹائم گھڑی کا وقت لکھا ہے 12:12:03. پھر اس کے بعد آپ نے یہ جو لکھا ہے یہ دورانیہ لکھا ہے, یہ بھی وقت ہو گیا. لیکن جب یہاں پہ آپ آئے ہیں تو یہاں زاویہ لکھ دیا آپ نے, یہ 67.090. اب ٹائم میں سے آپ زاویہ مائنس نہیں کر سکتے. اب اس ٹائم اس زاویے کو وقت بنانے کے لیے ہم نے 15 پہ تقسیم کیا تو یہ دیکھیں وقت بن گیا. یعنی 15 پہ کی تقسیم کاری کیوں ہوئی؟ وہ زاویے کو وقت بنانے کے لیے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس 7 گائیاں ہیں اور 4 بکرے ہیں. کتنی؟ 7 گائیاں اور 4 بکرے ہیں میرے پاس. اس میں سے میں نے 3 بکرے سیل کر دیے. اب میں پوچھوں گا سوال تو آپ نے اس کا دینا ہے جواب, ٹھیک ہے؟ لیکن جس سے پوچھوں اس نے ہی بتانا ہے, یہ نہ ہو کہ آپ سب بول پڑیں, چونکہ جواب دینے میں آپ بہت جلدی کرتے ہیں اور قابو بھی نہیں رکھ پاتے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, پکی بات ہے. دیکھتے ہیں آپ کتنا کنٹرول کرتے ہیں. جی پھر سنیے, سوال آسان سا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. 7 گائیاں 4 بکرے تھے, 3 بکرے سیل کر دیے. بتائیے گائیاں کتنی رہ گئیں؟ بھئی گائیاں تو اتنی رہیں گی نا, کیونکہ وہ تو بکرے سیل کیے تھے ہم نے. تو اب آپ بکرے پوچھتے تو پھر اس میں سے مائنس کرتے, ٹھیک ہے نا. یہ تو یعنی کہہ لیں کہ آپ نے یہ گائیوں میں سے بکرے کیوں نہیں مائنس کیے, اس کی وجہ کیا تھی کہ بکروں میں سے بکرے سے مائنس ہونے تھے. تو ایک جیسی چیزوں میں سے ایک جیسی چیزیں جو ہیں وہ تفریق ہوتی ہیں. یہ صرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ یہاں زاویہ تھا, ہم زاویے کو ٹائم میں سے کیسے مائنس کر دیں؟ تو نہیں کر سکتے تھے. تو ہم نے زاویے کو وقت بنانے کے لیے 15 کیا. اب جب آپ صرف اتنے سے حصے کو حل کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جب میں نے حل کیا تو آپ کے پاس یہ ٹائم آ گیا. یہ ٹائم کیا ہے؟ یہ دارالعلوم نعیمیہ سے سورج کتنی دیر میں گرینچ پہنچے گا.
یعنی صرف آپ طول بلد کو لے کر اس کو 15 پہ تقسیم کر دیں تو آپ کو اس شہر سے اس گرینی تک کا جو ہے وہ آپ کے پاس وقت آ جائے گا کہ ظہر کی نماز میں کتنا فرق جو ہے وہ وہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سٹینڈرڈ ٹائم ہم نے اگر یہ نہ لکھیں, ہم فرض کریں یہ نہیں لکھتے, تو آپ دیکھیں کہ 12 بجے میں سے یہ 4 گھنٹے یعنی 4.5 گھنٹے اگر آپ 12 میں سے مائنس کر دیں تو کتنا ٹائم بن جائے گا؟ تقریباً 7.5. رف ایک سمجھنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7:30 بجے ہمارا ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہوتا اگر ہم گھڑی ان کی استعمال کر رہے ہوتے. اگر ہم گھڑی یعنی یہ ہم نہ کریں, یہ 5 گھنٹے ہم مائنس یعنی ہٹا دیں ایک قسم, تو 12 میں سے اتنی دیر پہلے, کتنی دیر پہلے, 4 گھنٹے 28 منٹ 18.96 سیکنڈ پہلے سورج ہمارے سر پہ آتا تو ہمارا وقت ظہر اتنا پہلے ہوتا. اب ہم نے پہلے ہی اپنی گھڑی کو 5 گھنٹے سیٹ کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم نے وہ 5 گھنٹے یہاں پہ لکھ لیے کہ چونکہ یہ پہلے سے ہمارے ملک میں 5 گھنٹے کی گھڑی رائج ہے تو یہ اس وجہ سے لکھنی پڑی. میرا خیال یہ تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ فارمولے میں کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ یہ نہیں لگائیں گے تو پھر ان کی گھڑی کے مطابق ٹائم آئے گا, ہماری گھڑی کے مطابق نہیں آئے گا. تو اگر اپنی گھڑی کے مطابق آپ کو ٹائم چاہیے تو پھر آپ کو یہاں پہ سٹینڈرڈ ٹائم لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے پاس آ گیا پہلا حصہ اس کا کہ ہم نے ظہر کی نماز کا وقت معلوم کرنا تھا. ماشاءاللہ بہت تیز ہیں. یہ بٹن کی خیر ہے, چلیں بنا لیتے ہیں بٹن. میرا خیال یہی تھے, تیر بھی ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور تیر لگانا ہے, یہاں پہ بھی تیر اور یہ والا بھی تیر, یہ 3 تیر آئے گے. ٹھیک ہے, یہ بریکٹ میں آ جائے گی یہ والی بریکٹ اور وہ والی آ جائے گی یہاں پہ بریکٹ. 5 کے لیے صرف 5 آپ لکھ کے تو پھر یہ والا بٹن دبا دیں. میرا خیال کافی ہو گیا. اچھا یہ بٹا یہ والا کیسے لگائیں گے؟ تقسیم کا بٹن. ہاں 67 کے بعد بھی چلیں, یہ ایسے کر دیتے ہیں پھر, اور یہ تقسیم بٹا لگانے کے لیے آپ کو تقسیم کا بٹن استعمال کرنا پڑے گا. میرے خیال کافی ہو گیا اب تو. ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور کسی نے اٹھ کے نہیں جانا اگر جب تک یہ لیکچر پورا نہیں ہوتا, چونکہ یہاں وہ جو ہی سوئی پہ سوئی ہوتی ہے تو آپ لوگ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں اٹھنا. چونکہ آگے 2 چھٹیاں ہیں آپ کو تو آج ذرا کوئی آدھا گھنٹہ آپ زیادہ بھی دے دیں گے تو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, چونکہ آج آپ بہت اہم چیز سیکھ رہے ہیں. جی یہ آ گیا ہمارے پاس جو ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے ظہر کی نماز کا وقت ان کے ظہر سے اپنی نماز ظہر کا وقت نکالنا ہے. تو یہ ہمارے پاس ہماری نماز ظہر کا وقت آ گیا. کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, آپ ٹینشن نہ لیں. امید ہے کہ نہیں زیادہ آدھا گھنٹہ میں زیادہ لوں گا آپ سے, ٹھیک ہے نا آج تو. لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ہی ویڈیو میں ساری ریکارڈنگ بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ جب بھی آپ کو کبھی اوقات نماز کا لینا چاہیں تو آپ یہی ویڈیو بار بار دیکھیں تو دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. ورنہ پھر ہمیں ایک نئی ویڈیو جو ہے نا اس کے لیے تیار کرنی پڑے گی. تو کوشش ہوگی کہ یہ جلدی مکمل ہو جائے. میرا خیال یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ نے جب لکھنا ہے زاویے کا پتہ ہونا چاہیے, ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ دورانیہ ہے, یعنی یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ لکھ کیا رہے ہیں. ٹائم لکھ رہے ہیں, دورانیہ یعنی گھڑی کا وقت ہے یا دورانیہ ہے یا کہ زاویہ ہے, اس کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. اب ہم دوسرا کام اب ہم نے کیا کرنا ہے, اپنا نماز ظہر کا وقت ہم نے نکال لیا, اب ہم نکالیں گے زاویہ اثر, کیونکہ باقی نمازوں کے زاویے ہمارے پاس ہیں لیکن اثر کی نماز کا زاویہ نہیں ہے. اب نماز اثر کے لیے جو زاویہ ہے وہ کیسے معلوم کریں گے, ذرا دیکھیے. اس کو میں لکھتا ہوتا ہوں زاویہ اثر, یعنی اثر کی نماز کا زاویہ کیسے معلوم کریں گے.
یہ کیلکولیٹر کے اوپر بٹن بنے ہوئے ہیں, وہ بٹن ہم لگائیں گے, دبائیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, -2 اور یہ بریکٹ. کیلکولیٹر کے اوپر آپ کو سائن, کاس اور ٹین کے بٹن نظر آئیں گے. یہ ان میں سے آپ نے کیا کرنا ہے, ان بٹنوں کے نیچے جو بٹن, یعنی یہ تو بٹن کے اوپر لکھا ہوگا, بٹن کے نیچے کیا لکھا ہوگا, یہ -1 کر کے لکھا ہوگا. یہ چھوٹا سا جو کیلکولیٹر کی باڈی, پلاسٹک باڈی ہوتی ہے, اس کے اوپر اس طرح کر کے لکھا ہوگا. تو اگر آپ یہ -1 والا لکھنا چاہیں تو پھر اوپر ایک شفٹ کا بٹن ہوگا. شفٹ کا بٹن دبا کر اگر آپ لکھیں گے تو یہ مائنس والی ویلیوز لکھی جائیں گی, اور اگر آپ یہ شفٹ کا بٹن نہیں دباتے, ویسے ہی سائن, کاز اور ٹین کا بٹن دباتے ہیں, تو پھر وہ والا لکھا جائے گا. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, یہ -1 والا لکھنا ہے ٹین, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, شفٹ کا بٹن دبا کر, تو پھر یہ ٹین کا بٹن دبائیں گے تو ہمارے پاس یہ -1 والا لکھا جائے گا. پھر اس کے بعد کیلکولیٹرز مختلف قسم کے ہوتے ہیں, بعض کیا کریں گے کہ یہ بریکٹ خود ہی لگا دیں گے. وہ تو جو کیلکولیٹر خود سے بریکٹ لگا دے تو پھر آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ بریکٹ اس نے خود ہی لگا دی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ نہ لگائیں. اور اگر وہ نہیں لگاتا کیلکولیٹر تو پھر کیا کریں, پھر آپ لگائیں. اگر کیلکولیٹر خود سے بریکٹ لگا دے تو اچھی بات, نہ لگائے تو پھر آپ خود سے بریکٹ لگائیں. اب اس میں ہم ویلیوز لکھتے ہیں. یہ کیا ہے, tan انورس, اس کو کہتے ہیں tan انورس. اور پھر کیا آ جائے گا, ارض. یہ ہوتا کیا ہے, یہ میں کوشش کروں گا کہ کل آپ کو بتاؤں کہ یہ سائن, کاس, ٹین کیا ہوتے ہیں. جی, ارض کیا ہے ہمارے پاس, وہ دیکھیں 24.92 مائنس میل شمس -19.44. اچھا, آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ 2 مرتبہ مائنس ہے تو 2 مرتبہ ہی لکھی جائے, یعنی آپ اسی طرح لکھیں, یہ نہ ٹینشن یار یہ 2 مرتبہ تو مائنس ہم نے کبھی دیکھی نہیں, یہ لکھی. تو آپ نے مائنس ایسے ہی لکھنا ہے 2 مرتبہ. جی, آگے بریکٹ بند کریں, -2 اور پھر یہ آ جائے گا. اگر آپ 2 گنا سائے پر معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں 2 آئے گا. اگر آپ 1 گنا سایہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت زاویہ کتنا ہوگا تو 1 یہاں پہ کر دیں. اگر آپ 3 گنا, یعنی ویسے ایک جنرل معلومات کے لیے آپ کو, کہ اگر آپ 3 گنا سائے کے اوپر زاویہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت زاویہ, تو یہاں 3 کر دیں کہ سائے اصلی کے علاوہ 3 گنا سایہ کتنے زاویے پہ ہوگا, تو آپ یہاں پہ 3 لگا دیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی, آگے چلتے ہیں. اسی طرح بالکل یہ لکھیں گے آپ کیلکولیٹر کے اوپر, اور پھر جب آپ بٹن دبائیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, زاویہ اثر آ جائے گا. ذرا نکالیے, کیا آیا, 71.4394. یہ زاویہ آیا. یاد رکھیے گا, میں نے پھر کہا تھا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا آ رہا ہے. یہ زاویہ آیا ہے. کون سا زاویہ, کہ اس دن, کس دن, جس دن -19.44 میل شمس ہے, اور ہم کھڑے ہیں کہاں پہ, کراچی میں. تو کراچی میں دارالعلوم نعیمیہ میں کھڑے ہوں تو یہ دیکھیں عرض بلد لکھا ہے ہم نے وہاں پہ, اور یہ دیکھیں یہاں پہ سورج کا میل شمس کتنا ہے, -19.44. تو اس دن, جس دن -19.44 ہو اور ہم کھڑے ہوں دارالعلوم نعیمیہ میں, تو پھر کیا ہوگا کہ زاویہ 71.4394 ہوگا, تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا. ٹھیک ہے, یا کہہ لیں کہ جب عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا اس وقت زاویہ کیا ہوگا, 71. اچھا, اب آپ معلوم کرنا چاہیں کہ سایہ اصلی کتنا لمبا ہوگا. سایہ اصلی, تو آپ یہ 2 یہاں پہ یہ نہ لکھیں, یا اس کو 0 کر دیں, تو آپ کو سایہ اصلی بتائے گا. اس وقت سورج کتنے زاویے پہ ہوگا, کتنا اس طرف کو ہوگا, یعنی سایہ اصلی یعنی ابتدائے ظہر کے وقت. جی, یہ آپ کے پاس جواب آئے گا. تو یہ اب آپ نے لکھ لیا, اور اس کو ہم یہاں پہ علیحدہ سے لکھ لیں گے 71.4394. یہ زاویہ آ گیا. اب ہمارے پاس زاویے پورے ہو گئے. اب ہم نکالیں گے نماز عصر کا وقت. جی, تیار ہیں سب؟
یہ جو اب میں فارمولا لکھوں گا اس کو ذرا آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اس ایک فارمولے سے ہم عصر، مغرب، عشاء، فجر، طلوع، غروب یہ سارے اسی میں سے نکل آئیں گے. اس میں ایک وقت نہیں لکھا ہوا، ذرا غور کریں کون سا نہیں لکھا ہوا. ظہر تو ہم نے علیحدہ سے نکال لیا نا پہلے. عصر کا وقت وہ اب آ گیا، وہ ہم نکال لیتے ہیں. صحیح کہا آپ نے، عصر نہیں لکھا تھا. دحوہ کبرا نہیں ہے، وہ ہم علیحدہ سے نکالیں گے. پہلے ہم یہ نکال لیں. تو اب یہ کہہ لیں کہ ایک یہ فارمولا تھا، اس کے بعد زاویہ اثر نکالنے کا یہ فارمولا آ گیا. اب اس ایک فارمولے سے ہم کیا کریں گے؟ ساری باقی ویلیوز ہم نکال لیں گے. وہ کیسے؟ دیکھیے ذرا. یعنی اس سے فارمولے سے ہم کیا کیا نکالیں گے؟ عصر کی نماز کا وقت، مغرب کا، عشاء کا، فجر کا اور طلوع کا. یعنی یہ 5 جو اوقات ہیں یہ ہم اس ایک فارمولے سے نکال لیں گے، جو کہ میں ابھی یہاں پہ لکھنے لگا ہوں. ذرا دیکھیے کیا ہے. اب ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے کیا معلوم کیا تھا؟ مقامی ابتدائی ظہر، یعنی اپنا ابتدائی ظہر لکھ لیا، نکالا تھا. تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کیا کریں گے، وہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں. مقامی ابتدائی ظہر، اس میں یا ہم جمع کریں گے یا مائنس کریں گے. یہ جمع مائنس لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ مقامی ابتدائی ظہر میں ہم یا تو جمع کریں گے یا مائنس کریں گے. کیا؟ اگر تو عصر کی نماز کا وقت ہوگا تو اس حساب سے فارمولے میں قیمتیں آئیں گی، مغرب کا ہوگا تو اس حساب سے آئیں گی، یعنی جمع والی. پھر جمع لکھتے جائیں گے، پھر یہ مائنس نہیں لکھیں گے. تو اور فجر اور طلوع کا وقت اگر معلوم کرنا ہوگا تو یہاں پہ جمع نہیں آئے گا، یہاں پہ مائنس آئے گا. کیونکہ آپ کسی وقت میں سے یہاں تو جمع کریں گے تو یا مائنس کریں گے. تو دونوں لکھنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کو ذہن میں رہے کہ ان میں سے ایک علامت آپ نے لگانی ہے، دونوں تو لگنی نہیں ہے، ایک لگے گی. وہ کون سی لگانی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے آپ کون سا وقت نکالنے جا رہے ہیں. جی آگے چلتے ہیں ہم. آواز نہیں آئی بھائی. یہ جو میں آپ کو 1-1.5 گھنٹے میں یہ بتا رہا ہوں، یہ دن رات لگا کر گھر سے دور رہ کر 4 مہینوں میں سیکھا تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیں جو آپ صرف 1.5 گھنٹے میں سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنی تفصیل سے ابھی اتنی تفصیل سے بھی نہیں سکھایا گیا تھا ہمیں. جی آگے دیکھیے. یہ آپ یہ فارمولا لکھیں گے. یہ ذرا مشکل سا فارمولا نظر آ رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ فارمولے میں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے آپ کو کم از کم BSc لیول کا ریاضی آنا چاہیے. تو اب ہم وہ BSc لیول کا ریاضی کہاں سے سیکھے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسی فارمولے کو صرف سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیلکولیٹر کے اوپر ٹائپ کیسے کرنا ہے اور اس کے بٹن کیسے دبانے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم یہی کام کریں گے. مثلا یہ فارمولا لکھ کر اس میں آپ نے غلطی نہیں کرنی کوئی بھی، یعنی جہاں جہاں بریکٹ لکھی ہوئی ہے وہاں وہاں بریکٹ لگانی ہے، جہاں نہیں لکھی ہوئی وہاں نہیں لگانی. اب اس کو ہم ذرا فل کرتے ہیں. دیکھیے کیا ہوگا کہ عصر کی نماز کا وقت اگر آپ معلوم کرنے جا رہے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے اس فارمولے میں؟ دیکھیے مقامی ابتدائی ظہر کیا آیا تھا ہمارے پاس؟ 12:43 44.04. اب جمع ہوگا کہ منفی ہوگا؟ ظہر کی نماز سے پہلے عصر کی نماز کا وقت آتا ہے کہ بعد میں؟ بعد میں آتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس میں جمع کریں گے ظہر کی نماز کے بعد. تو یہ جتنا حصہ ہے یہ دورانیہ معلوم کرنے کا ہے، یعنی سورج اس دن کتنی دیر میں وہ زاویہ جو ہے وہ دورانیہ، وہ آخر میں 15 تقسیم کیوں کیا کہ یہ زاویہ آنا تھا ہمارے پاس، تو ٹائم بنانے کے لیے ہم نے 15 پہ تقسیم کر دیا. سمجھ میں آ گئی بات؟
کہ یہ ہمارے پاس زاویہ آنا تھا کہ وہ زاویہ کتنا بن رہا ہے، اس کو ہم نے پھر کیا کیا 15 پہ تقسیم کر کے ٹائم بن گیا، تو یہ ہمارے پاس ویلیو. اب کیا کریں گے، عصر کی نماز کا وقت ہے تو یہاں جمع کی علامت آئے گی. جی اب دیکھیے پھر یہ لگا کر بریکٹ لگائیں گے آپ، پھر اس کے بعد کاس. اب عصر کی نماز ہے تو زاویہ عصر والا آئے گا. وہ کتنا آیا تھا ہمارے پاس 71.4394. جی میں اتنی ذرا قیمتیں لکھتا ہوں. 71.4394 ہمارے پاس آیا، پھر مائنس سائن ارض جو ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے 24.9292. کوئی بات نہیں، ابھی قیمت ہی لکھ رہا ہوں میں. مائنس 19.44. جی ذرا توجہ کیجئے گا. جی ایک منٹ، اس کی تصاویر انشاءاللہ آپ کو پہنچ جائیں گی ساری. آپ کو فوٹو کاپی کروا دیں گے، فوٹو کاپی دے دیں گے. جی ذرا دیکھیے شاہ جی.
जी जरा तवज्जो कीजिएगा इधर जी, अब बातें ना करें भाई। हमने क्या किया, ये फार्मूला लिखा, फार्मूले के अंदर जो है वो ये कॉज इसी तरह आ गया। जाविये की जगह पे हम असर की नमाज का वक्त मालूम कर रहे थे, तो असर वाला जो जाविया हमने निकाला था वो जाविया यहां पे लिख दिया। ये माइनस फार्मूले वाला आ गया, साइन फिर फार्मूले वाला आ गया। इसके अंदर अर्ज यानी अर्ज बलद 24.92 लिख दिया, फिर साइन वैसे ही आ गया। मेले शम्स जो था हमारे पास सन डेक्लिनेशन -19.44 था, हमने ये लिखकर ये ब्रैकेट फार्मूले वाली आ गई। फिर क्या हुआ, तकसीम का बटन हम दबाएंगे और फिर नीचे क्या लिखेंगे, कॉज, और फिर ये वाला फार्मूले वाला कॉज, और अर्ज की जगह 24.92 वो लिखा, साइन लिखा, और -19.44 यानी मेले शम्स वो -19.44 लगाकर आप ये ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर तकसीम का बटन दबाएंगे, फिर 15 लिखेंगे, कैलकुलेटर का बटन दबाएंगे आप बराबर का, तो आपके पास ये इस तरह की वैल्यू आएगी 16.5668। फिर आप क्या करेंगे, वो टाइम वाला जो बटन है, यानी इस तरह डिग्री मिनट सेकंड वाला बटन इसको कहा जाता है, तो ये वाला बटन आप दबाएंगे तो आपके पास ये फिगर जो है वो आपको बनाकर देगा टाइम में। यानी ये 16 बजकर कुछ मिनट हुए, यानी ये बता रहा है, लेकिन हमें वो पता नहीं चल रहा क्या हुआ है, यानी 16:30, ये देखिए 16:30 तकरीबन। अब वो टाइम बना के देगा कितने मिनट कितने सेकंड क्या। जब आप ये वाला ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास टाइम आएगा 16:34 और 0.65 सेकंड। अब आपके पास आ गया कि 16:34 का मतलब क्या है, शाम के 4:34 और 0.65 सेकंड्स आ गए आपके पास। ये देखिए, सिर्फ क्या किया आपने, एहतियात के साथ सिर्फ वैल्यूज लगानी है और फिर एहतियात के साथ आपने कैलकुलेटर के बटन दबाने हैं। जब आप बटन दबाएंगे तो आपके पास जो है वो असर की नमाज का वक्त इस तरह आ जाएगा। अब आपने क्या किया, वही जो बात मैंने आपको समझाई थी कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ग्रीनिच के इब्तिदाई जोहर से अपना वक्त जोहर निकालना है। अपना वक्त जोहर निकालने के बाद हमने क्या किया कि हमने जाविया असर निकाला इस फार्मूले से। जाविया असर जब आ गया तो हमने वो जाविया असर लिख लिया वहां पे। अब हमने असर, मगरिब, इशा, फजर और तुलू के लिए जो वक्त मालूम करने के लिए ये फार्मूला लिखा। इस फार्मूले में क्या है कि मुकामी इब्तिदाई जोहर जो हमने अपना वक्त जोहर निकाला था उसमें से हमने फिर क्या किया, जमा करना है या माइनस करना है क्या, ये वाला दुरानिया, और दुरानिये को हमने यानी जो जाविया था उसको टाइम बनाने के लिए हमने 15 पे तकसीम किया। अब चूंकि असर की नमाज का वक्त मालूम करना चाह रहे हैं तो जोहर में ये जमा होगा, जोहर के वक्त में जमा होगा। फिर क्या आएगा, चूंकि असर की नमाज का वक्त है तो फिर जाविया भी असर का आएगा। बाकी वैल्यू तकरीबन अर्ज मेले शम्स ये तकरीबन सेम रहेंगे। वहां से वो हमने फार्मूले से जो लिखे थे वो यहां पे लगा के तकसीम 15 कैलकुलेटर के बटन दबाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, असर की नमाज का वक्त आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर एक और बटन बना होता है, ऊपर करके इस तरह करके उसके ऊपर जो है ना वो निशान बने होते हैं। आपने कैलकुलेटर्स के बटन इस्तेमाल करने आपको आने चाहिए और एहतियात से इस्तेमाल करने के क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये बटन इस्तेमाल करेंगे, जब आप इस बटन को दबाएंगे तो वो यहां पर आ जाएगा, किसी जगह कर्सर वो होगा कि अब आप क्या करना चाह रहे हैं। आप इस रकम को ऐसे लिखा हुआ जो ऊपर आ रही होगी, आप क्या करें, इस जगह पे आ जाएं। आवाज नहीं आया भाई जी। अब हमने ये तो निकाल लिया था असर की नमाज का वक्त। अब हम क्या करते हैं, हम मालूम करना चाहते हैं मगरिब की नमाज का वक्त। तो अब आपको सारी रकम जो है वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ यहां पर आकर सिर्फ ये जाविया जो है यानी 71.4394 को मिटाकर डिलीट करके इसी जगह पर क्या लिख देना है, 90.8333 जमा पहले लिखा हुआ है। जमा का मतलब नमाज जोहर में ये वक्त जमा होगा। कौन सा वक्त जमा होगा, यानी 90.8333। ये वाला जाविया आप क्या करेंगे, यहां पे रकम लिख देंगे। अच्छा, ये डिलीट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो जो सी का बटन लगा होता है, वेलेबन सी, हाँ जी, यहां मेरे कैलकुलेटर में एसी वाला बटन है, इसके साथ ही डेल का बटन लगा हुआ है, इससे डिलीट होगा। इस बटन से आप ये वैल्यू डिलीट करके दोबारा ये वाली वैल्यू आप लिख सकते हैं।
अच्छा, अब आप जब ये लिखेंगे तो जमा पहले है यानी जोहर का वक्त है, जमा होगा किस जाविया 90.8333, इसका मतलब क्या होगा, ये गुरूब का वक्त होगा, मगरिब का वक्त। अब ये यहां पे लगा के माइनस, ये बाकी आपको चेंज करने की कुछ जरूरत नहीं है, आप फिर बराबर का बटन दबाएं। यानी क्या तब्दीली आपने की, आपने सिर्फ यहां पर एक चेंज की है, क्या है, जाविया आपने बदल दिया है। जब आपने यहां पे जाविया बदला तो फिर क्या होगा कि आपके पास ये सारी वैल्यू, बराबर का बटन आपने दबाया, जब बराबर का बटन दबाएंगे तो फिर आपके पास वो वैल्यू देगा जो कि जवाब इस किस्म का आएगा आपके पास 18.1652। फिर आप क्या करेंगे, ये वाला बटन दबाएंगे, यानी हमें टाइम में बता, घड़ी के वक्त में बता, तो वो आपको घड़ी के वक्त में कुछ इस तरह का टाइम बताएगा 18:09 और 54.72 सेकेंड्स। ये आपके पास मगरिब की नमाज का वक्त आ गया। अब आपको बिल्कुल आपने इस जो रकम लिखी हुई है आपने देखा कि आपके पास ये आ गया। अब आप फिर ये वाला बटन दबाएं, जब आप ये वाला बटन ऊपर जाकर दबाएंगे तो वो कर्सर जो होगा यहां पे आ जाएगा कि आप इस फार्मूले में अब क्या तब्दीली करना चाहते हैं। तो आप इसमें क्या करें, आप यहां पे जमा की बजाय क्या कर दें, माइनस कर दें। जब आप यहां पे जमा की बजाय माइनस करेंगे तो अब क्या होगा, जोहर की नमाज में से ये 90.8333 वाला वो माइनस करके सारा हल करके जब आप बराबर का बटन दबाएंगे तो वो कौन सा जवाब आ जाएगा, तुलू का आ जाएगा। 90.8333 पे तुलू होता है, ठीक है। तो सिर्फ आपने क्या किया, यहां सिर्फ एक माइनस चेंज करना है और फिर बराबर का बटन दबा देना है कैलकुलेटर का, तो आपके पास वो जो जवाब आएगा वो कमोबेश इस किस्म का होगा जी। तुलू आएगा आपके पास 7:17 और 33.36, यानी पहले आपके पास ये वाला जवाब आएगा, फिर आप क्या करेंगे, ये वाला बटन दबाएंगे तो फिर क्या होगा, वो आपके सामने ये वाली फिगर जो है वो कर देगा जी। जी जरा तवज्जो करें कि बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं रहा अब जी। इधर खामोशी जरा थोड़ी सी। हमने क्या किया कि फार्मूले में असर की नमाज का वक्त मालूम किया, मैंने तफसील के साथ बता दिया। फिर आपने क्या करना है, ये बटन दबाकर आपने सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है जाविये की। जाविये की कीमत हमने जो मालूम करना चाह रहे हैं, हमने पहले असर का लगाया था, फिर हमने क्या करना है, मगरिब के लिए 90.8333 लिखकर बराबर का बटन दबाया तो हमारे पास मगरिब का वक्त आ गया। अब हम इसी में ज्यादा चेंजिंग ना करें, सिर्फ माइनस का बटन जहां जमा लिखा था माइनस करके फिर बराबर का बटन दबाएं तो हमारे पास तुलू का वक्त आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्या आ गया, असर, मगरिब और तुलू का वक्त आ गया। 108 दर्जे वाले रह गए। तो अब फिर हम क्या करें कि इसी में अब माइनस तो लगा ही हुआ है, अब यहां पर जाकर हम 108 जो है वो लिख दें। जब हम 108 लिखकर इसको हल करेंगे तो अब आप देखें यहां पे माइनस तो पहले ही लगा हुआ है, तो 108 दर्जे जब हम लगाएंगे तो अब 108 दर्जे वाला वो बता देगा क्या, यानी सुबह शादी का वक्त। तो वो आपके पास जब आप 108 लगाकर और यहां माइनस लगा होगा तो जब आप लिखेंगे और कैलकुलेटर का बटन दबाएंगे तो वो आपके पास फजर का यानी सुबह शादी का वक्त बताएगा 5.9702। और जब आप फिर ये वाला बटन दबाएंगे डिग्री मिनट सेकंड वाला टाइम वाला कि हमें टाइम बता, तो वो आपको बताएगा 5:58 और 12.78 सेकेंड्स। ये आपके पास सुबह शादी का आ गया। अब आप देखें कि 108 तो पहले लिखा हुआ है, आवाज नहीं आए भाई।
108 درجے تو آپ نے پہلے لکھا ہوا ہے. اب آپ کیا کریں, یہاں پہ صرف مائنس کی بجائے جمع کر دیں. جب آپ جمع کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, عشاء کی نماز کا وقت آ جائے گا, جو کہ آپ کے پاس آئے گا 19.4875. یعنی 19:29 اور 15.3 سیکنڈز. یعنی 7:29 اور 15.3 سیکنڈ جو ہے یہ آپ کے پاس عشاء کی نماز کا وقت آ جائے گا. تو یہ دیکھیں ایک ہی فارمولے میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی. جی آپ ذرا توجہ ادھر رکھیں. ہم نے فارمولے میں قیمتیں لگائیں, اس کے بعد کیا کیا, صرف ہم یہ ایک زاویہ بدل رہے ہیں یا جمع مائنس بدل رہے ہیں, اور ہمارے پاس اوقات نماز جو ہیں وہ نکلتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ اسی طرح فارمولہ لگا کر اور اسی طرح جو ہے یہ زاویے اور یہ چینج کر کر آپ نے اوقات نماز کے کل جو ہے ایک کیلنڈر 1 مہینے کا کم از کم بنا کے لے کے آنا ہے. اب 2 چھٹیاں ہیں, آپ نے اس میں سستی نہیں کرنی. یہ تصاویر میں ابھی کھینچ کر انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ سینڈ کر دیں گے واٹس ایپ کے ذریعے. تو یہ آپ نے ذرا توجہ رکھنی اس کے اوپر. ایک وقت ہمارے پاس رہ گیا اب کون سا, دہوہ کبریٰ کا. وہ انشاءاللہ اب ہم چونکہ تھوڑا سا لائٹنگ کا مسئلہ ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں کر لیں گے ہم, ٹھیک ہے. تو باقی آپ نے سارے جو ہے یہ نکال کر لے کے آ رہے ہیں. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن في آناء الليل والنهار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.